محنت کی ہے، میں لے کر میدان میں آ گیا ہوں، یہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، اگر آج یہ سارے شہید ہو گئے، اے اللہ قیامت تک تیرا دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ ان کی حفاظت تو فرمانا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ رب ذوالجلال نے وہی لوگ جو 313 نہتھے آئے تھے لیکن ایمان سے مسلح تھے، آئے نہتھے تھے لیکن عزم و ہمت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے مسلح تھے، آئے تھے خالی ہاتھوں میں لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی قوت تھی، جذبوں میں ایمان کی طاقت تھی، ہمت جوان تھی، محمد عربی کے فرمان پر جان قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے، دین کے لیے مر مٹنا اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانتے تھے، حضور کی اطاعت اور آواز پہ لبیک کہنا اپنے لیے دونوں جہاں کا سرمایہ مانتے تھے۔ وہ لبیک کہتے ہوئے سرفروشوں کی طرح میدان عمل میں نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے بھی بھیجے، 5000 کے قریب، 4000 کے قریب، مختلف حوالوں سے صحابہ آتے، فرشتے آتے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا یہی 313 غالب آ گئے اور ہزاروں کا لشکر مغلوب ہو گیا، مغلوب ہوا۔ آئے وہ سارے، اللہ کے نبی لے کر آئے میدان عمل میں، پتہ یہ چلا جہاں جس موقع پر جس دین کے حوالے سے جس وقت تقاضا، جو وقت کا تقاضا ہو، جو لوگ وقت کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھتے، زمینی حقائق سے نظریں چرا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، رب محمد کی قسم وہ ناکام ہو جایا کرتے ہیں۔ زمینی حقائق کو سمجھنا یہی ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے، زمینی حقائق کو سمجھنا، حقائق پر نظر رکھنا، وقت کی نبض کو پہچان کر اپنی سمت کو متعین کرنا، یہی ایمان والوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو کہا گیا نماز فرض ہے، لیکن اگر جنگ کے میدان میں ہو، آؤ کافروں کی صورت میں آؤ، ایک آئے ایک رکعت پڑھے واپس چلا جائے، دوسرا آئے دوسری رکعت پڑھے واپس چلا جائے، دو رکعتیں کر کے نہیں، اکٹھی نہ پڑھو، میدان جہاد کو سنبھالو۔ شریعت میں نماز کی اہمیت ہے، لیکن اگر دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہو، شریعت یہ کہتی ہے اس وقت نماز دوبارہ پڑھنی ہے اور ایک ایک رکعت پڑھ کے واپس پلٹ جاؤ۔ پتہ یہ چلا شریعت نہ میری مرضی پہ چلتی ہے، نہ خواہشات پہ تابع ہوتی ہے، نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ صوفی بن جا، نہ شریعت یہ کہتی ہے مسلح پکڑ کے ایک طرف بچھا، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر وقت لٹ اٹھائے رکھ، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر وقت غصے میں رہے، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر وقت مسکراہٹ سجائے رکھ، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر وقت نرم خوئی کر، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر وقت تند خوئی کر، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر ایک سے نرمی کا معاملہ کر، نہ شریعت یہ کہتی ہے ہر ایک سے سختی کر۔ شریعت یہ کہتی ہے جہاں سختی ہو وہاں سختی کرنا ضروری ہے، جہاں نرمی ہو وہاں نرمی کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے محبوب یہ کافر جو دندناتے پھر رہے ہیں، آپ اٹھئے میدان عمل میں نکل کھڑے ہوئیے اور یہ کافر جہاں سے نکلے ہیں وہیں گھسیٹ دیجئے۔ واغلظ علیہم، ان کا مکمل طور پر تمام کیجئے۔ شریعت یہ کہتی ہے جو حالات اور وقت اور زمینی حقائق تقاضا کرے، قومیں جب تک ان پر نہیں چلتی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے سر پہ لگے تو نکل۔ غزوہ بنو قینقاع میں میرے تیرے نہیں صحابہ کی زندگی کو پڑھو، وہاں پر ایک خاتون کا آنچل اسے کھینچا گیا تھا، دوپٹے کو یہودی نے ہاتھ لگایا تھا، یہودی نے ہاتھ دوپٹہ کھینچا، آواز بلند ہوئی تھی، میرے بھائی مسلمان کہاں گئے آج، کہاں گئے آج؟ حضور اقدس کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہماری ایک مسلمان بیٹی کی عزت پہ حملہ ہوا، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آقا خود تشریف لے کے گئے، جہاد کیا اور یہودیوں کے ساتھ لڑائی کی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج عزتیں لٹ رہی ہیں، قومیں تماشا بنی بیٹھی ہیں، ابھی تک ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں ہم سارے کہ بائیکاٹ کریں کہ نہ کریں، بڑوں کو دیکھیں کہ چھوٹوں کو دیکھیں، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ آقا دو عالم فرمائے اشتکا عینہ اشتکا کلو کجسد واحد، مسلمان تم ایک جسم
جس طرح ایک آنکھ کو تکلیف ہو پورا وجود لرزتا ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان پہ آ جائے تو ہر مسلمان کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، مجھے چین کی نیند آتی ہے، ماں کی عزتیں لٹ رہی ہے، میں چین کی بانسری بجا رہا ہوں، طوفان بدتمیزی مچا ہے، کوئی قلم نہیں اٹھ رہا، کوئی باہر نکلنے والا نہیں، لفاظی پہ لفاظی ہے، درد ختم ہو گیا، الجھاؤ ختم ہو گیا، اپنے تن پہ نہیں پڑی، مسلمان کی عزتیں لٹے، کاروبار تباہ ہو۔ میں کہتا ہوں میرا مسلح باقی رہنا چاہیے، میری نماز میرا روزہ باقی رہنا ہے، لیکن اللہ نے پوچھ لیا تو نمازیں پڑھ رہا تھا، ذرا بتا جب فلسطین کے بچے مظلومیت کی داستانیں سنا رہے تھے، جب معصوم بچے ماں کی گود میں بمبوں کی بمباریوں سے شہید ہو رہے تھے، جب عزتیں لٹ رہی تھی، یہودیت جو ایک مٹھی بھر تھی، چاروں طرف مسلمان تھے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں 56-57 اسلامی ممالک تھے، تم میں سے ہر ایک صرف ایک بار اٹھ کر یک بار کی آواز لگا دیتے، ان کے پلے کچھ نہ رہتا۔ تم بتاؤ نہ ذرا مسلمان تم کہاں تھے؟ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری حالت ہمیں بدلنے کی فکر ہی نہیں ہے، ہم اپنی حالتوں میں مست ہیں۔ کہا بھائی کاٹ کرو، کہتے بوتل میں کون سا اسرائیل پڑا ہے؟ واہ رے واہ، نہ ملا روک رہا ہے نہ دنیا دار۔ دنیا میں جنگیں دنیا کے اصول پہ لڑی جاتی ہیں، میرے تیرے اصول پہ نہیں۔ نفرت کا علاوہ رکھ کر دعا مانگ دینے سے حق ادا نہیں ہوا کرتا۔ میں کہتا ہوں لے جی دعا کر دو مولانا فلسطین کے لیے، میں مذاق سمجھتا ہوں اس کو، معذرت کے ساتھ، مولانا دعا کر دو، مولوی صاحب دعا کرو، دعا کر دی مولوی صاحب، حق ادا ہو گیا الحمدللہ، میں بھی مطمئن وہ بھی مطمئن، ہم نے بڑی دعا کی ہے جی، ہم نے بڑی دعا کی ہے جی۔ دعا کیا کی ہے؟ تو یہ سمجھتا تھا کہ تیرے گھر میں مصیبت ہے، میں یہ مسلح بچھا کر دعا شروع کر دوں، یہاں گھر پہ حملہ ہو، ڈاکو آئے مارنے لگے، ہم کے مسلح بچھاؤ بھی دعا کرو، پتہ کیا کہے گا؟ واہ واہ واہ، میری جان جا رہی تھی، میری عزت لٹ رہی تھی تو میں دعاؤں کی پڑی تھی۔ اپنی باری آتی ہے مزاج اور اصول بدل گئے، دوسروں کی باری آئی اصول بدل گئے، اور ہم نے صرف دعاؤں کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دعا کیا کی میں نے؟ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے کتنا کیا؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا، ہم اپنے اپنے ضمیروں میں جھانک کر دیکھیں، میں نے کیا کیا مدد؟ میں نے کس طرح کمر توڑی؟ یا میڈیا کے ذریعے میڈیا وار ہے، یا معیشت کے اعتبار سے معاشی وار ہے، معیشت سے کمر توڑی جاتی ہے۔ یہودیت معیشت پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، میرا مسلمان اسے سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، سپورٹ ہی نہیں بلکہ اسے کھڑے کیے ہوئے تناور درخت بنائے بیٹھا ہے۔ کسی ایک نے سوچا کہ میں نے یہودیت سے کاروبار نہیں کرنا؟ عالمی سطح پر کوئی فیصلہ ہوا؟ مسلمان ممالک نے مل کر کہا رب محمد کی قسم ایک بار نہ نکلو، بزدلو نہ نکلو، مت اٹھاؤ، مت آؤ میدان میں، مت پوچھو ان کے آنسو، مت جاؤ میدان جہاد میں۔ لیکن کیا بزدلو اتنے فیصلے تم نے کیے، کر سکتے تھے نا؟ کیا مل کر OIC کے اجلاس بلا کر آج فیصلہ کرے ہم یہودی کی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر پہ، دوسرے دن گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے پر مجبور نہ ہو جاتا، پھر کہتے تم کرتے تو صحیح، ایسے بزدل کہے مسلمان حکمران، یہ ہمارے شامت اعمال ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا، نہیں احساس، خون بہ رہے ہیں، بچے مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہمیں ایٹمی طاقت پہ ناز ہے اور ہمیں اپنی غلامی پہ ناز ہے۔ ہم پہ ناز ہوگا آپ کو، ہمیں اپنی غلامی پہ ناز ہے،
ہم جن کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ہم جن کے گھوڑوں کے خرخرے کرتے ہیں، ہم جن کو سیلوٹ مارتے ہیں، اپنے آقا و مولا سے بچ کر ہٹ کر ہم کیسے چل سکتے ہیں جناب؟ ہمارے دین کا فلسفہ جدا ہے، ہمارے دین کی تشریعات یہاں سے نہیں، مکہ مدینہ سے نہیں، کہیں اور سے آتی ہے۔ ہمیں ہمارے دین کا مطلب کوئی اور سمجھاتا ہے، ہمیں دین کے معنی کوئی اور بتاتا ہے، ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آتے جو قرآن و حدیث بتائے، ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں تو وہ آتی جو ہمارے آقا و مولا ہمیں بتائے۔ ہم بک چکے ہیں، اور غلام کبھی جرت اور غلامی سے نکل کر آزادی کی بات نہیں کرتا۔ غلام میں جرت نہیں ہوتی، بے حیا میں جرت نہیں ہوتی، زانی میں جرت نہیں ہوتی، حرام خور میں جرت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی ان لوگوں میں۔ جرت کے نام نہیں ہوا کرتے، جرت ایمان کی علامت ہوا کرتی، غیرت ایمان سے ہوتی ہے، ایمان جتنا بڑھے گا جرت اتنی آئے گی۔ اور آج ہم جرت نہیں، ہم لفاظی پہ چلا کرتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت ہماری ہے، لیکن ہم ووٹ کے وقت ایمان نہیں دیکھتے۔ معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لچر پن، لفنگا پن، اوچھا پن، خوش نما نعرے، بے بھول بھلائیاں میں ہمیں کون ڈالتا ہے؟ ہم نے آج تک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ووٹ نہیں دیا، ہم نے آج تک دین کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ ہماری آج تک ضرورت داڑھی میں رکھتا ہو، دین پہ میں چلتا ہو، لیکن میرا ووٹ سیکولر جماعتوں کو جاتا ہے۔ کیا زندگی ہے میری؟ کیا افسوس نہیں؟ میں ان خوش نمازاروں کے گن گاتا ہوں جو اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں، میں ان کے پیچھے لگا کرتا ہوں، اور پھر میں توقع کیا رکھتا ہوں؟ فلسطین پہ آواز اٹھے گی، اٹھے گی آواز، یہ اٹھیں گے یہودیت کے خلاف، یہاں سے بلند بانگ دعوے ہوں گے۔ ہاں ہو رہے ہیں دعوے، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، آئیے مدد کیجئے، ہم ٹرک بھیجتے ہیں۔ خدا را ایک اعلان تو جرت والا کر دیتے، نہیں کرتے نہ کرو، نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، حکومتی سطح پہ اجازت دے دو کہ نوجوان مسلمان ہو، جو مسلمان جہاد کے شوق سے فلسطین اپنے مسلمانوں کی مدد کو جانا چاہتا ہے، ہم انہیں اجازت دیتے ہیں۔ اتنی اجازت دے کے پیچھے ہٹ جاؤ، قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں دنیا نقشہ بدلتا ہوا دکھا دے گی۔ تم نہیں جانتے میرا دین اور میرے نبی کی محبت اور ایمان کی محبت نوجوان نسل میں تم نے بڑے زور لگائے، لیکن خدا کی قسم ختم نہیں کر سکے تم۔ مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے یقین ہے، آج بھی امید نہیں، یقین ہے اپنی نوجوان نسل پہ۔ مجھے پتا ہے، میرے ایماندار لوگوں کا علم ہے، الحمدللہ میرے معاشرے میں بھی بے حسی نہیں آئی، حکومتوں میں آ گئی ہوگی، میرے معاشرے میں ابھی رونا ہے، ابھی چیخو چپ پکار ہے، ابھی آہو سسکیاں ہیں، ابھی درد ہے، ابھی رونا باقی ہے، ابھی چنگاریاں سلگ رہی ہے۔ آج کا قلمکار نہیں لکھتا نہ لکھے، آج کی زبانیں گنگے ہو جائیں، تمہیں کتیا کے مرنے پہ ہوش آتا ہے۔ اقوام متحدہ جب تم نے کہا ایک تم نے جال بنا، وہی جال تھا۔ میری اپنی تشریح ہے، عقل کا نام خرد، خرد کا نام جنوں، جو چاہے تمہارا حسن ساز کشمہ ساز کرے، جو چاہے تم کرو۔ عقل کا نام جنوں رکھو، جنوں کا نام خرد رکھو، جو تم مرضی کرو۔ تم نے عراق کے وقت بھی یہی کیا تھا۔ عراق میں کیمیائی ہتھیار ہے، عراق لے گیا، عراق مار گیا، امریکہ گیا، اور تم نے اس کو پھر مٹی اور مستی سے مٹا ڈالا تھا۔ تم نے افغانستان کے وقت بھی یہی کیا تھا۔ 9/11 ہوا تھا، یہودی ایک بھی نہیں مرا تھا، یہودی ایک بھی نہیں مرا تھا، ساری فیک چیزیں چڑھائی تھی تم نے۔ اب بھی تم نے یہی کیا، تم نے فیک طریقے سے 5000 بمباری کی جائے، راکٹ سے فائر کیے جائیں، اور 200 بندہ مرے، 250 بندہ مرے، بستی تباہ بھی کوئی نہ ہو، اوپر سے فضائی بھی آ رہے ہیں، زمینی بھی آ رہے ہیں، باڑیں بھی توڑی جاتی ہیں۔ ناکام سے ناکام، چھوٹے سے چھوٹا ملک، اس کی اپنے دفاعی صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں آنے دیتا، اور اسرائیل جو دنیا کو دفاعی صلاحیتوں کا نظام پرووائڈ کرے، اس کا دفاعی نظام اتنا کمزور کہ اوپر سے آئے اور وہ نشانہ نہ لے سکے، اس کی باڑ توڑ دی گئی، اسے پتہ نہیں چلا، اس کے لیے سارے راکٹ چلائے گئے، اس نے فضا میں ختم نہیں کیے۔
کیسی کہانیاں سناتے ہو؟ کس طرح کی کہانیاں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں شور، بچے مر گئے، ظلم ہوا فلسطین اسرائیل پہ، ظلم ہوا اسرائیل پہ، اتنے کمانڈر مار دیے، یہ کر دیا، بڑا واویلا مچا، پشت پناہی میں آ گیا امریکہ بہادر، پشت پناہی میں آ گیا یورپ، سارے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب بمباری شروع ہوئی مظلوم فلسطینیوں پہ، ان مارے ہوئے کو پھر مارا جانے لگا، غزہ میں ہسپتال تباہ کر دیے گئے، سکول تباہ کر دیے گئے، بچے مار دیے گئے ہزاروں کی تعداد میں، تو پیچھے ان کے کھڑے ہونے والی کوئی آواز نہیں تھی۔ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، کس نے آواز اٹھائی؟ وہ تو کفر کھڑا ہو گیا، اے امت مسلمہ تم کہاں تھے؟ آج پکارتی ہے مائیں، اے امت کے لوگوں کہاں ہو تم؟ اے محمد بن قاسم کے نام لینے والوں، اے صلاح الدین ایوبی کی پرستش کرنے والوں، اے خالد بن ولید کے گن گانے والوں، اے حیدر کرار کے ترانے پڑھنے والوں، اے صحابہ پہ ناز کرنے والوں، اے محمد عربی کی امت کہلانے والوں، واہ صفا آج کہاں چلے گئے؟ ہائے افسوس، آج کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں تو بھی ظلم بند کر۔ ہم نے اگر مانا، اگر مرے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، تو ہمارے کتنے مار دیے گئے، ابھی تک بدلے نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے یہ مطلب یہ کہ مسجد اقصی پر قبضہ کرو، اور کہتے کیا ہے؟ یہ یہودی واپس لیں گے۔ ارے پڑھو تاریخ، یہودیوں کی نہیں تھی مسجد اقصی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا تھا، فاروق اعظم گئے تھے، وہاں پہنچ چکے تھا لشکر، انہوں نے کہا ہم چابیاں نہیں دیں گے، ہماری کتابوں میں عیسائی قابض تھے، عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، عیسائی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری کتابوں میں جو فتح کرے گا اس کی ساری نشانیاں موجود ہیں اور تم میں وہ کوئی نہیں ہے، ہماری کتابوں نے بتایا ہے اس نشانی کا مالک ہوگا، وہ آ کر بیت المقدس کو فتح کرے گا، ہم خود چابی اس کے حوالے کریں گے۔ ہمیں بتایا گیا جب وہ آئے، لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، مار پٹائی نہ کرنا، بلکہ خاموشی سے چابی ان کے حوالے کر دینا۔ ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم مار کٹائی نہیں کرنا چاہتے، تم بلاؤ۔ انہوں نے کہا ہم یہ خلیفہ نہیں، ہمارے خلیفہ اور ہیں۔ انہوں نے کہا بلاؤ، فاروق اعظم کو آواز دی گئی، بلایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب قریب پہنچے مسلمان کھڑے ہو گئے، امیر المومنین آ گئے، راہب کھڑے تھے، سارے عیسائی بڑے کھڑے تھے، قریب آ کر کہنے لگے یہ تمہارے امیر المومنین آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو اوپر سوار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سوار جو ہے وہ تو غلام ہے، جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارے امیر المومنین فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی، قریب آئے، کہ ہماری کتابوں میں یہی تھا کہ وہ ایسا عادل حکمران ہوگے کہ باری بنے گی نہ جب بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوں گے، گھوڑے پر سوار غلام ہوگا، نکیل انہوں نے پکڑی ہوگی۔ یا امرهم اللہ کہتے ہیں لوگوں میرے محبوب اور میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سننے ہو تو تورات و انجیل میں بھی پڑھ لو، سارے موجود تھے، بتایا گیا، آئے لگے نشانیاں دیکھیں، آ کر کہنے لگے ساری ہیں، بار بار پھرے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا چکر ہے؟ کہنے لگے ہم نے لکھا تھا 14 پیوند لگے ہوں گے، 13 پیوند ہمیں پتا گن لی ہم نے کہ ان کے لباس پہ 13 پیوند نہیں 14 پیوند لگے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوں گے، کبھی چمڑے کا پیوند، کوئی پرانے کپڑے کا پیوند، ہمیں آپ کے کپڑوں پہ 13 پیوند لگے نظر آئے ہیں، ایک پورا نہیں مل رہا، 14واں نہیں ہے۔ فاروق اعظم مسکرائے، اپنے ہاتھ کو یوں اٹھایا، فرمایا 14واں یہ لگا ہوا ہے، یہاں پر بغل میں بھی کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً جھکے، خود آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کی، یہ بیت المقدس عیسائیوں کا تھا، عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا، تم خواہ بکواس کرتے ہو، بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا تھا، قبلہ دوم بھی مسلمانوں کا ہے، اور اگر اللہ نے امت کے حکمرانوں کو غیرت دی تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہودیوں تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ فلسطین کا ظلم، اللہ ہمیں بھی غیرت نصیب کر دے۔ ہمارے حکمران چلو نہیں کرتے، مجمع میں جتنے بیٹھے ہو یا اتنا تو تہیہ کر لو کہ ہم یہودیوں کی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، ہم گولیاں خرید کر نہیں دیں گے،
فلسطین کے بچوں کو جو گولیاں لگے ہمارے پیسوں سے کرنے لگے، یہ کوک، پیپسی، سپرائٹ، فانٹا، یہ ساری یہودیوں کی تو ہے، میکڈونلڈ یہودیوں کا، یہ سارے لیکس صابن یہودیوں کے، یہ سارے جب خریدتے ہو پیسہ وہ گولی خریدی جاتی ہیں، مسلمانوں پر چلتی ہیں۔ آپ معاشی بائیکاٹ کرو، پھر دیکھو یہ قوم کیسے گرتی ہے نیچے۔ اور اگر حکمرانی پر، حکومتوں کی سطح پر خدا شاہد ہے، آج مسلمان حکمران فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہودیوں کا کاروبار سے بائیکاٹ کرنا ہے، متبادل سارا کچھ موجود ہے، اتنا کہہ دے اسرائیل اور یہودی کی پروڈکٹ نہیں استعمال کریں گے، ایک اعلان کرنے کی دیر ہے، اگر دوسرے دن جنگ بند نہ ہو پھر کہنا۔ لیکن جرت کرے کون؟ اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ یا کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرو؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، کون ڈھونڈے، کون قاتل، کون مقتول، کون پہچانے؟ اللہ نے کہا ظالم کی طرف نہ جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کا ساتھ نہ دو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ہم کل بھی مسلمان تھے، آج بھی ہیں، اللہ ایمان کی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ مسلمان فلسطینیوں کو بھی اللہ ہمت دے، ان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔